الحمد للہ الذی جعل کتب الادب رحانۃ الارواح المطالعین ونورا یستضئی به اذہان الطلبۃ الدارسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ سے پرندے کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے الطائر۔ طائر کا معنی ہے پرندہ، اس کی جمع آتی ہے طیور۔ للطائر جناحان یطیر بہما فی الفضاء وذیل یحرکہ فی طیرانہ جہۃ الیمین و جہۃ الیسار۔ للطائر پرندے کے لیے، یعنی پرندے کے جناحانی دو پر ہیں، یطیر بہما ان دونوں کے ذریعے وہ اڑتا ہے۔ طارا یطیر کا معنی ہے اڑنا، بہما ان دونوں کے ذریعے، فی الفضاء یعنی ہوا میں۔ وذیل اور ایک دم ہے، یحرکہ جسے وہ حرکت دیتا ہے، باب تفعیل سے ہے، حرک یحرک، ٹھیک ہے، باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہے حرکت دینا، ہلانا، جسے وہ ہلاتا ہے، فی طیرانہ ہی اپنے اڑنے میں، جہت الیمینی دائیں طرف، و جہت الیساری اور بائیں طرف۔ للطائر جناحان یطیر بہما فی الفضاء وذیل یحرکہ فی طیرانہ جہۃ الیمین و جہۃ الیسار۔ پرندے کے دو پر ہیں جن دونوں کے ذریعے وہ ہوا میں اڑتا ہے، اور ایک دم ہے جسے وہ اپنے اڑنے میں دائیں طرف، دائیں جانب اور بائیں جانب ہلاتا ہے، اور ایک دم ہے جسے وہ اپنے اڑنے میں دائیں جانب اور بائیں جانب ہلاتا ہے۔ وَلَهُ مِنْقَارٌ اور اس کا ایک چونچ ہے، منقار کہتے ہیں چونچ کو۔ وَلَهُ مِنْقَارٌ اور اس کا ایک چونچ ہے، يَلْتَقِطُ بِهِ۔ التقط یلتقط کا معنی ہے اٹھانا، چننا، ٹھیک ہے، اٹھانا کے معنی میں ہے۔ اسی سے بنا ہے لقیط، لقیط وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے، لقیط، لقطہ، یہ فقہ میں استعمال ہوتا ہے۔ چنے ہوئے بچے کو لقیط کہتے ہیں، اور چنے ہوئے سامان کو لقطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ مِنْقَارٌ اور اس کا ایک چونچ ہے، یلتقط بِهِ جس کے ذریعے وہ اٹھاتا ہے، کیا اٹھاتا ہے؟ الحبوب دانے۔ حبوب حبتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے دانہ۔ حبوبہ دانوں کو اٹھاتا ہے۔ وَيَنْقُرُ بِهِ الثِّمَارَ اور اس کے ذریعے پھلوں پر چونچ مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَنْقُرُ بِهِ الثِّمَارَ اور اس کے ذریعے سے پھلوں پر چونچ مارتا ہے۔ ثمار یہ ثمرون کی جمع ہے، جس کا معنی ہے پھل۔ ثمار یعنی پھلوں پر چونچ مارتا ہے۔ وَلَهُ مِنْقَارٌ يَلْتَقِطُ بِهِ الْحُبُوبَ وَيَنْقُرُ بِهِ الثِّمَارَ اور اس کا ایک چونچ ہے جس کے ذریعے سے وہ دانوں کو اٹھاتا ہے اور پھلوں پر چونچ مارتا ہے۔ وَهُوَ يَبْنِي لَهُ غُشًّا بَيْنَ الْغُصُونِ وَهُوَ اور وہ یعنی پرندہ، یبنی، بنا، یبنی کا معنی بناتا ہے، لہو اپنے لیے، غشًّا یعنی گھونسلہ، بین الغصون ٹہنیوں کے درمیان، ٹھیک ہے، بین الغصون ٹہنیوں کے درمیان۔ وَهُوَ یبنی لہو غشًّا بین الغصون اور وہ اپنے لیے ٹہنیوں کے درمیان ایک جھوپڑا بناتا ہے۔ وَهُوَ یبنی لہو غشًّا بین الغصون اور بین لہو غصن ہے، ٹھیک ہے، غصن نہیں، غصن، غصن کا معنی ہوتا ہے گھونسلہ، غصن نہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ یبنی لہو غصن بین الغصون اور وہ اپنے لیے ٹہنیوں کے درمیان ایک گھونسلہ بناتا ہے، غصن کا معنی گھونسلہ۔ وَيَبِيضُ فِيهِ اور اس میں انڈا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یبید فیہ اور اس میں انڈا دیتا ہے۔ وَيَحْضُنُ الْبَيْضَ حَتَّى يَقْفِصَ حَتَّى يَفْسِقَ، ٹھیک، حَتَّى يَفْقِصَ، فقص یفقص کا معنی ہوتا ہے توڑنا، اور یحضن کا معنی ہے، یحضن کا معنی سینہ، انڈے کو سینہ، یعنی جو پرندہ انڈے پر بیٹھتا ہے نا اسے کہتے ہیں سینہ۔ وَيَبِيضُ فِيهِ اور اس میں انڈا دیتا ہے۔ وَيَحْضُنُ الْبَيْضَ اور انڈے پر بیٹھتا ہے، یا انڈے کو سیتا ہے، یعنی انڈے پر بیٹھتا ہے۔ حَتَّى يَفْقِصَ یہاں تک کہ اسے توڑ دیتا ہے۔ وَيَبِيضُ فِيهِ وَيَحْضُنُ الْبَيْضَ حَتَّى يَفْقِصَ اور اس میں انڈا دیتا ہے اور اس کو سیتا ہے، یعنی انڈے کو سیتا ہے، انڈے کو سیتا سے مراد کیا؟ اس پر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ اسے توڑ دیتا ہے۔ حتیٰ یفقص یہاں تک کہ اسے توڑ دیتا ہے۔
وَإِذَا خَرَجَتْ أَفْرَاخُهُ مِنَ الْبَيْضِ، اور جب افراخ کا معنی ہے چوزے، اور جب انڈے سے چوزے نکلتے ہیں، وَإِذَا خَرَجَتْ أَفْرَاخُهُ مِنَ الْبَيْضِ، اور جب انڈے سے اس کے چوزے نکلتے ہیں، غَذَّاهَا، انہیں کھانا دیتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، غَذَّاهَا، انہیں کھانا دیتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، وَعَلَّمَهَا الطَّيْرَانَ، اور انہیں اڑنا سکھاتا ہے، اڑنا انہیں سکھاتا ہے، کس طرح اڑنا ہے وہ سکھاتا ہے۔ وَإِذَا خَرَجَتْ أَفْرَاخُهُ مِنَ الْبِيضِ غَذَّاهَا وَعَلَّمَهَا الطَّيْرَانَ، اور جب انڈے سے اس کے چوزے نکلتے ہیں تو انہیں کھانا کھلاتا ہے اور انہیں اڑنا سکھاتا ہے۔ وَمِنَ الطُّيُورِ، اور پرندوں میں سے بعض وہ ہیں ما یوکلُ لحمہ، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ من الطیور ما یوکلُ لحمہ، پرندوں میں سے بعض وہ ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ومنہا ما ينتفع بریشہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے پر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جن کے پر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ریش کہتے ہیں پر کو، بال کو۔ وَمِنْهَا مَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے پر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بعض پرندے ایسے ہیں جن کے پر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَنْفَعُ الْفَلَّاحَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وَمِنْهَا مَا يَنْفَعُ الْفَلَّاحَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ فَيَلْتَقِطُ الدَّيْدَانَ مِنَ الْأَرْضِ، دیدان کہتے ہیں کیڑوں کو۔ فَيَلْتَقِطُ الدَّيْدَانَ مِنَ الْأَرْضِ، تو وہ کس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں، اسی کی تفسیر ہے۔ تو وہ زمین سے کیڑوں کو اٹھاتے ہیں، چن لیتے ہیں، یعنی زمین میں جو کیڑے ہوتے ہیں بعض پرندے اسے اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح زمین میں فصل صحیح طرح ہوتی ہے، زمین میں جو کھیتی صحیح طرح ہوتی ہے، اس سے کسان کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَنْفَعُ الْفَلَّاحَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ فَيَلْتَقِطُ الدَّيْدَانَ مِنَ الْأَرْضِ، تو کیڑوں کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں۔ مِنَ الطُّيُورِ مَا يُغَرِّدُ غَرِيدًا جَمِيلًا، پرندوں میں سے بعض وہ ہیں جو خوبصورت گیت گاتے ہیں، جو خوبصورت نغمہ گاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مِنَ الطُّيُورِ مَا يُغَرِّدُ تغریداً جمیلاً، پرندوں میں سے بعض وہ ہیں جو خوبصورت چہچہاتے ہیں، خوبصورت نغمہ گاتے ہیں۔ فَيُطْرِبُ السَّامِعِينَ، تو سننے والوں کو مست کر دیتے ہیں، تو سننے والوں کو خوش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سننے والوں کو خوش کر دیتے ہیں، سننے والوں کو مست کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے سوالات شروع ہو رہے ہیں۔ اسئلۃ، سوالات۔ تحدث عن کل من الحمامۃ والدجاجۃ والغراب فی ثلاث جمل، یعنی کبوتر، مرغی اور کوے میں سے ہر ایک کے بارے میں 3 جملہ بیان کرو، ٹھیک ہے۔ کبوتر، مرغی اور کوا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں 3 جملہ بیان کرنا ہے۔ کبوتر کے بارے میں 3 جملہ، اور مرغی کے بارے میں 3 جملہ، کوے کے بارے میں 3 جملہ، اگرچہ چھوٹا ہی ہو 3 جملہ بیان کرنا ہے۔ دیکھیں، الحمامۃ، الحمامۃ کا معنی ہے کبوتر، الدجاجۃ، دجاجۃ کا معنی ہے مرغی، الغراب، غراب کا معنی ہے کوا۔ تو ہم سب سے پہلے الحمامۃ یعنی کبوتر کے بارے میں کہیں گے۔ سب سے پہلا جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ الحمامۃ تطیر فی الفضاء، کبوتر ہوا میں اڑتا ہے۔ الحمامۃ تطیر فی الفضاء، ایک جملہ ہو گیا، الحمامۃ تطیر فی الفضاء، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ ہوگا الحمامۃ تلتقط الحبوب، پرندہ دانے چنتا ہے۔ الحمامۃ تلتقط الحبوب، کبوتر دانے چنتا ہے۔ تیسرا جملہ ہوگا للحمامۃ جناحان، کبوتر کے 2 پر ہیں۔ للحمامۃ جناحان، پرندے کے کبوتر کے 2 پر ہیں۔ 3 جملے ہو گئے۔ اور بھی جملہ بنانا چاہیں گے تو بنا سکتے ہیں، للحمامۃ ذیل یحرکہ فی طیرانہ جہۃ الیمین و جہۃ الیسار، یہ چوتھا جملہ ہو جائے گا۔ اس طرح اور بھی جملے آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الدجاجۃ، الدجاجۃ لا تطیر فی الفضاء، یعنی مرغی ہوا میں نہیں اڑتی۔ الدجاجۃ لا تطیر فی الفضاء، مرغی ہوا میں نہیں اڑتی۔
ٹھیک ہے. نحن نذبح الدجاجۃ، ہم مرغی کو ذبح کرتے ہیں. دوسرا جملہ ہوا نحن نذبح الدجاجۃ، ہم مرغی کو ذبح کرتے ہیں. ونحن ناکل لحم الدجاجۃ، اور ہم مرغی کا گوشت کھاتے ہیں. نحن ناکل لحم الدجاجۃ، ہم مرغی کا گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تیسرا جملہ. اس طرح دوسرے جملے یہ بنا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں کہ الدجاجۃ یبیض، مرغی انڈا دیتی ہے. الدجاجۃ تبیض، مرغی انڈا دیتی ہے. اس طرح پھر وتحضن البیض حتی یفقس. ٹھیک ہے، اس طرح بھی جملے اور بھی بنا سکتے ہیں. 3 جملے تو ہم بتا دیا آپ کو. الغراب، غراب کا معنی ہے کوا. لون الغراب اسود، ٹھیک ہے، لون الغراب اسود، کوے کا رنگ کالا ہے. ولا یحل اکل لحم الغراب، کوے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ولا یحل اکل لحم الغراب، کوے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. الغراب یلتقط الحبوب، ٹھیک ہے. یا پھر الغراب ینقر اللحوم، یعنی کوا گوشت پر چونچ مارتا ہے، کیونکہ کوا گوشت کھاتا ہے نا، اس لیے. الغراب ینقر اللحم، یعنی کوا جو ہے گوشت پر چونچ مارتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 جملے اس کے بھی ہو گئے. نمبر 2، ضع فی المکان الخالی من الجمل الآتیۃ کلمۃ مناسبۃ، یعنی خالی جگہ میں، یعنی آنے والے جملوں میں سے خالی جگہ میں مناسب کلمہ رکھو. آنے والے جملوں میں سے خالی جگہ میں، آنے والے جملوں میں جو خالی جگہ ہے وہاں مناسب کلمہ رکھنا ہے. سب سے پہلے ہے نحن، اس کے بعد نذبح، اس کے بعد خالی جگہ ہے. نحن نذبح الدجاجۃ کریں گے. نحن نذبح الدجاجۃ وناکل لحمها. نحن نذبح الدجاجۃ وناکل لحمها وہی تبیض فی الغش، وہی تبیض فی الغش، اور وہ گھونسلے میں انڈا دیتی ہے. وہی تبیض، اور وہ انڈا دیتی ہے فی الغش، گھونسلے میں. اس کے بعد ہے تسبح العوزۃ، العوزۃ کا معنی ہے بطخ. فی الماء، آخر میں الماء لائیں گے. ٹھیک ہے، تسبح العوزۃ فی الماء، بطخ پانی میں تیرتا ہے. اس کے بعد ہے تغنى الفلاحۃ بتربیۃ الدجاجۃ، یہاں پہ الدجاجۃ لائیں گے. تغنى کا معنی ہے مالدار ہونا. الفلاحۃ یعنی کسان عورت. بتربیت الدجاجۃ، مرغی پالنے کے سبب، مرغی پال کر، یعنی کسان عورت مالدار ہوتی ہے مرغی پال کر. تغنى الفلاحۃ بتربیت الدجاجۃ، کسان عورت مرغی پال کر مالدار ہوتی ہے. ریش الطیور، یعنی پرندوں کے پر. ینتفع الناس، ریش الطیور ینفع الناس، ریش الطیور ینفع الناس، پرندوں کے پر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یا پھر ریش الطیور جمیل جدا، پرندوں کے پر بہت خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے. اللہ ورسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا. آپ نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور علم دین عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.